الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورة الأحزاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی محبت ہے. اور انبیاء کو نام سے پکارا گیا تو آپ کو آپ کی صفت سے. اے نبی محترم، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے. اللہ سے ڈریے اور ان دوسرے طبقے سے یعنی بات نہیں مانیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیما حکیما، خوب جاننے والا، دانا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور بس آپ پیروی کرتے رہیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے، اس کی اتباع کیجیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً رب کریم جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. دیکھیے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کو گائیڈ کیا جاتا ہے انبیاء کو. وتوکل علی اللہ، اور محبوبہ بھروسہ رکھیے اللہ تعالیٰ پر. وکفا باللہ وکیلا، اور آپ کا کارساز اللہ ہے، اور اللہ کافی ہے آپ کا کارساز، وکیل. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے دل میں یعنی ہر بندے کے پیٹ میں صرف ایک دل رکھا ہے، دو دل نہیں رکھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے لیے دو دل اس کے شکم میں پیٹ میں نہیں بنائے. بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں نا ان کو تمہارا فرزند نہیں بنایا. یعنی سگے بیٹے نہیں، وہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں تو آگے آنے والے ہیں احکام. ذالکم قولکم بافواہکم، اور یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی. یہ ایسی بات نہیں ہوتی. سگے بیٹے ہی آپ کے بیٹے ہوتے. منہ بولے تمہارے لہ پالک جو ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہوتے. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ تو سچی بات کہتا ہے. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ سیدھی راہ چلنے کی ہدایت دیتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تو جو لڑکے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، ان کو ان کی باپوں کی نسبت سے بلایا کرو. یہی طریقہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک قرین انصاف ہے، یعنی انصاف پر مبنی ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کن کا بیٹا ہے، ان کے باپوں کا تمہیں علم نہیں ہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ تمہارے دوست ہیں. اتنا واضح فرما دیا کہ وضاحت کی حاجت نہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر یہ بھی کوئی گرفت نہیں کہ تم نادانستہ کچھ ہوتا ہے نا، غلطی کر بیٹھے یا کچھ ایسا ہو جائے، پہلے پتہ نہیں تھا تو ایسے جیسے منہ بولے بیٹوں کا سگے بیٹوں کی مانت جان لیا، اس قسم کا کہ کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گرفت نہیں جو تم نادانستہ کر بیٹھو. لیکن یاد رکھیں وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ جو بھی کام ہے
تمہارے دل قصدن کرتے ہیں تو ان پر گرفت ضرور ہوگی، یعنی نادانستہ پہ اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو یا کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا تو اس کی پکڑ نہیں، البتہ جو قصدن ہوتے ہیں اس کی پکڑ ضرور ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور رب کریم غفور الرحیم۔ بڑی پیاری صفت، النبی اولا بالمؤمنین۔ اولا، اولا کے بہت سارے معنی ہیں، ایک تو ہے زیادہ لائق، زیادہ مستحق، زیادہ قریب، زیادہ دوست، زیادہ شفیق، شفقت کرنے والا، بہت ہی مہربان۔ جو بھی معنی لگا کے آپ ترجمہ کریں گی تو آپ کو اپنے نبی سے بہت پیار ہوگا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ ان کی تفاسیر بہت سب نے الگ الگ کی ہیں، تو یعنی محبوب کو اپنے امتیوں سے ایک تو انسیت بہت ہے، اپنے امتیوں پہ شفیق بہت زیادہ ہیں، اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سب سے زیادہ قریب تو جان ہی ہوتی ہے نا، کہا کہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک معنی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ یعنی نبی محترم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، جتنا آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ، گرمی سردی کا احساس کرو، اس سے بھی زیادہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر۔ یہی تو فرمایا نا، یہ صحیح حدیث طیبہ ہے کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز سے زیادہ نہ پیارا جان دے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور سنو لوگو، آپ کے محبوب کی جو بیویاں ہیں وہ آپ سب کی تمام امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے زیادہ حقدار ہیں کون؟ جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں سے بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے تھے تو بہت زیادہ خیال رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جو اتنے وہاں کے اصحاب تھے مدینہ طیبہ کے، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہماری جائیدادیں آپ کی، آپ اس میں سے لے لو۔ ایون کے جن کی دو دو تین تین بیویاں ہوتی تھیں تو وہ بھی کہتے تھے کہ آپ ہماری بیوی بھی لے سکتے ہو۔ اس انداز میں انہوں نے مہاجرین کا خیال رکھا، لیکن مہاجرین بھی بڑے غیرت والے تھے، انہوں نے بھی کہیں بھی ناجائز جو ہوتا ہے نا نہیں کیا، اور اپنے اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے دوسروں کی نسبت۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی تو اجازت نکل سکتی ہے، یعنی کوئی دوست ہو، کوئی ضرورت مند ہو تو ویسے آپ کرو تو یہ تو اجازت نکل سکتی ہے، لیکن معروف طریقے سے۔ کان ذالک فی الکتاب المسطور، اور یہ حکم کتاب الہی میں، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، احادیث طیبہ میں اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے محبوبہ یاد تو کرو نا جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، وَمِن کا آپ سے بھی لیا تھا نا، وَمِن نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام، اور دوسرے حضرات جیسے وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، ان اصحاب کے نام بھی لیے، ان سے بھی عہد لیا تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا۔ چند ایک عہد ہیں جو کہ قرآن کریم میں، ایک تو یہ کہ روحوں سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، اور دوسرا انبیاء کو اکٹھا کیا گیا،
اور کہا گیا کہ تم میرے محبوب پر ایمان بھی لانا اور ان کو دین کے معاملے میں ان کی مدد بھی کرنا۔ اور یہاں پہ جو ہے محبوب کریم کے شرف کا ہے تذکرہ، طوالت کے سبب اس کو چھوڑ دیتی ہوں ابھی۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یہ کہ آپ کا رب پوچھے ان کے سچ کے متعلق سچوں سے، یعنی سچ جو ہے سچوں سے پوچھے، سچے تو سچ بولتے ہیں نا، جھوٹے کہاں بھلا سچ بولتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انبیاء سے سچا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، مومنو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، اس احسان کو یاد کرو جو اس نے علیکم اپنے اوپر کیا، اس نے تم پر کیا ہے۔ کون سا؟ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب تم پر فوجوں نے حملہ کیا تھا تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کی طرف ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوات کے اندر مدد کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے لشکر کی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب انہوں نے دشمنوں نے ہلا بول دیا تھا، حملہ کر دیا تھا اوپر سے بھی، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُم، اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی، یعنی ہر سائڈ سے، اور اس وقت تمہاری یہ حالت ہوئی تھی، ابھی نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب مارے دہشت کے آنکھیں پتھرا گئیں تم لوگوں کی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے۔ ہوتا ہے نا ایسے، جب بہت پریشانی ہوتی ہے تو آنکھیں پھٹی پھٹی سی ہوتی ہیں، لگتا ہے جیسے جو کلیجہ ہے وہ منہ کی طرف سے نکل آئے گا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اصل بات کیا تھی؟ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس موقع پر جو ایمان والے تھے نا ان کو خوب آزما لیا گیا، اور دوسرے وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ پتہ چل جاتا ہے نا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا۔ صحابہ تو کھرے نکلے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور اس وقت جو منافق تھے وہ کہنے لگے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، منافق جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے فتح کا اللہ نے اور اس کے رسول نے، یعنی جو وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو دھوکہ تھا۔ اب جو منافق تھے ان کے منہ سے تو ایسی باتیں نکلی، جبکہ صحابہ کرام تو پکے کے پکے رہے، ان کی محبتوں کی خوشبو آج تک آتی ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب ان میں سے ایک جماعت کہتی پھرتی تھی، یا اہل یثربا، اے اہل یثرب، اے مدینے والے لوگوں، مدینے کا پہلا نام تھا، لا مقام لکم فرجعوا، اب یہاں پہ ٹھہرنا تمہارے لیے ممکن نہیں، جان عزیز ہے تو فرجعوا، تو لوٹ چلو تم۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں سے وہ گھروں کو جانے کے لیے اجازت مانگنے لگے، ان میں سے جو ایک گروہ تھا محبوب کریم سے کہ اجازت دے دیجئے، یقولون ان بیوتنا عورہ، اور وہ یہ کہہ کر اجازت مانگ رہے تھے کہ محبوبہ اے حضور ہمارے گھر بالکل محفوظ نہیں ہیں، غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ،
हालांकि रब फरमाते हैं वो झूठ बोलते थे, उनके घरों का कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो महफूज थे। इन युरीदून इल्ला फिरारा, हकीकत ये थी कि वो मैदाने जंग से भागना चाहते थे। वलो दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, और घुसाते कुफार के, अगर घुसाते कुफार के लश्कर मदीना के अतराफ से जो इनके मनपसंद साथी हैं, अगर वो आ जाते ना, सुम्मा सुइलुल फितनत लआतौहा, तो फिर उनसे कहा जाता, दरखास्त की जाती कि फितना अंगेजी में तुम भी शिरकत करो, तो उन्होंने कोई बात नहीं कहनी थी, फौरन उन्होंने कर गुजरना था, उन्होंने मान लेना था। वमा तलब्बसु बिहा इल्ला यसीरा, यानी वो उससे फौरन कबूल कर लेते, उन्होंने फितने में शामिल हो जाना था, और उन्होंने तलब्बसु नहीं करना था, उन्होंने देर नहीं लगानी थी, तवक्कुफ नहीं करना था इसमें। अगर करना था तो इतना कि बस मैंने तैयारी करनी है तो 2 मिनट दे दो, इतनी सी। वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्ल ला युवल्लूनल अदबार, हालांकि यही जो लोग थे जो अल्लाह ताला से वादा कर चुके थे, उन्होंने बड़ी कस्में खाई थी, पीछे हमने पढ़ा था, वो कस्में खा के कहते थे अगर हमें मौका मिले तो हम ये करें तो वो करें। यानी ये वो लोग थे जो अल्लाह से वादा कर चुके थे कि वो कभी पीठ नहीं फेरेंगे। वकान अहदुल्लाह मसऊला, और अल्लाह ताला से जो भी वादा किया जाता है उसके बारे में यकीनन लाजमन पूछगछ होगी, पूछा जाएगा, बात पूछ की जाती है। कुल यंफअकुमुल फिरार इन फररतुम मिनल मौत, फरमा दीजिए कि ऐ भी घोड़ो, ऐ ना मानने वालों, तुम्हें नहीं नफा देगा ये भागना, जो तुम इजाजत लेके भाग रहे हो या बगैर बताए भी कुछ भागे होंगे। अगर तुम भागना चाहते हो तो जरा बताओ, तुम मौत से भाग सकते हो? यानी अगर तुम भागना चाहते हो मौत से या कत्ल से, वइज़ल्ला तुमत्तऊन इल्ला कलीला, अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल भाग के जान बचा भी ली तो चंद दिन थोड़ा सा तुम लुत्फ अंदोज हो सकोगे। और लोग जो अल्लाह की राह में मर जाते हैं वो तो शहीद होते हैं, वो तो परमानेंट फायदे में रहे। कुल मदल्लजी यासिमुकुम, फरमाइए कौन बचा सकता है तुम्हें, मिनल्लाह, अल्लाह ताला से, इन अराद बिकुम सूआ, अगर वो तुम्हें अजाब देने का इरादा कर ले, और अराद बिकुम रहमा, और अगर वो तुम पर रहमत फरमाने का इरादा करे, तो दोनों सूरतों में वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, तो ला यजिदून, नहीं पाएंगे वो लोग अपने लिए कोई दोस्त, कोई मददगार अल्लाह के अलावा। अल्लाह मदद कर सकते हैं तो उनकी तो कोई मदद नहीं की जाएगी, क्योंकि कौन सी उन्होंने वफा किया था। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम, और अल्लाह ताला खूब जानता है जहाज से रोकने वालों को, तुम में से जो जिहाद से रोकने वाले लोग हैं ना, उनको भी अल्लाह अच्छी तरह जानता है। अशिहतन अलैकुम, वो बुखल करते हैं तुम्हारे बारे में, कंजूसी करते हैं, और पहले दर्जे के कंजूस हैं तुम्हारे मामला में। फैदा जा अल खौफ, फिर जब खौफ आ जाए या दहशत वगैरह जैसी होती है छा जाए, तो रअयतहुम यंजुरून इलैका तदूरु अयुनुहुम, तो आप उन्हें देखेंगे कि वो आपको ऐसे देखने लगते हैं कि इनकी आंखें चकरा रही होती हैं। कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, उस शख्स की मानत जिस पर मौत की गशी तारी हो। ये एक नक्शा खींचा जा रहा है, आप देखें एक एक लफ्ज के लिए रब्बे करीम फरमा रहे हैं। यानी आपके मामले में ये तो परले दर्जे के कंजूस है, और जब खौफ आता है तो उनकी हालत कैसे होती है। फैजा ज़हबल खौफ, और जब खौफ दूर हो जाता है, लड़ाई का टाइम आता है, जंग का गुज़वे का टाइम आता है, तो इनकी ये हालत होती है। लेकिन जब वो चला जाता है, सलकूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन अशिहतन अलल खैर, जब खौफ दूर हो जाता है तो तुम्हें सख्त अजियत पहुंचाते हैं, कैसे? अपनी तेज जुबानों से, लेकिन वो माले गनीमत के हुसूल में बड़े हरीस हैं, वो बड़े लालची हैं।
مال کے معاملے میں وہ بس دوڑے چلے آتے ہیں. ویسے تو ہوتا ہے نا، ناکامی کامیابی یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر جیسے کچھ بھی ذرا سے ہوتا ہے تو اپنے پاس سے خواہ مخواہ، ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ آپ کا حوصلہ نہیں بڑھائیں گے، لیکن کیا ہے کہ دل توڑنے کے لیے بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم. حقیقت یہ ہے کہ یہ تو لوگ ایمان ہی نہیں لائے تھے محبوبہ. اس لیے رب فرماتا ہے اللہ نے ان کے سارے اعمال بھی ضائع کر دیے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. یحسبون الاحزاب، دشمن تو بھاگ گیا، لیکن یہ جو بزدل ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ خیال کر رہے ہیں لم یذہبوا، کہ ابھی تو وہ بھاگے نہیں، ابھی بھی یہ لوگ ڈر رہے ہیں. وہیں یأتی الاحزاب، اور اگر وہ جو جتھے تھے، جو گروپ تھے، وہ واپس آ جائیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو یہ پسند کریں گے اور کہیں گے کہ کاش وہ بدوؤں کے ہاں صحرا میں ہوتے. یسألون عن انبائکم، تو پھر آنے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے تمہارے بارے میں خبریں پوچھتے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ بزدل تم میں موجود بھی ہوتے تو یہ دشمن سے جنگ کرتے لیکن برائے نام، یعنی نام کی جنگ کرتے، حقیقت میں یہ جنگ کرنے والے لوگ نہیں تھے. پھر اتنی پیاری آیت مبارکہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اس آیت کے اوپر میں نے بارہا درس دیے، بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ. رب کہتا ہے تمہارے لیے لوگو، لقد کان لکم، کم تمہارے لیے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، لیڈر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ہر ایک کو کہا تمہارے لیے، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی جس کو بھی جس قسم کی گائیڈ چاہیے وہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کھول کے دیکھ لیں. ایسی کامل وہ اسوہ حسنہ ہے، ایسی کامل ان کی زندگی ہے کہ آپ کو وہاں سے نمونہ ملے گا، کوئی تشنگی نہیں ملے گی. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، فرمایا یہ نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور یوم آخرت کی یعنی قیامت کی دن کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے محبوب کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. جو اللہ سے ملنے کی امید بھی رکھتا ہے قیامت کی بھی اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے محبوب کی حیات کے اندر نمونہ ہے. یعنی کوئی بھی ہو، بچپن کیسے گزارنا ہے ذرا محبوب کی حیات کھول کی تو دیکھیے، جوانی، بڑھاپا، لیڈر کیسے، ملک کیسے سنبھالنا ہے، آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہو. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور منافقوں کا حال جیسے آپ تو سارا پڑھ چکے ہیں نا، اب بات آنے والی دوسرے طبقے کی، ایمان والوں کی. اور جب مومنین نے احزاب کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ، وہ بڑی خوشی کے ساتھ پکار اٹھے کہ یہ تو وہ لشکر ہے جن کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ورسولہ، اور اس کے محبوب نے، رسول اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا. یہ تو وہ احزاب ہیں، یہ وہ گروپ ہے، یہ وہ لشکر ہے. صدق اللہ ورسولہ، فوراً اٹھ کے کہنے لگے کہ سچ فرمایا رب کریم نے، سچ فرمایا محبوب کریم نے. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، پیچھے ہم نے منافقوں کا حال پڑھا کہ وہ ڈر رہے تھے، اب یہاں حالت کیا ہے. اور دشمن کے لشکر جرار نے ان کے ایمان کو یعنی صحابہ کرام کے ایمان کو اور جو جذبہ تسلیم تھا، بات ماننے والا جو جذبہ تھا، اس میں اور اضافہ کر دیا. پھر فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں ایسے جوان مرد بھی ہیں، ایسے باہمت مرد بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا. وہ وعدہ
کون سا وعدہ؟ کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنی جان کی بازی لٹا دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ وہ وعدہ تھا، انہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ کے سامنے تو محبوب کریم تھے نا۔ یہ دیکھیے محبت کیسی محبت ہے۔ گھر کے کسی فرد سے جب بات ہو چکی ہوتی ہے تو پوری فیملی سے ہی بات ہونا ٹھہری نا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور ان جوان مردوں سے کچھ اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی جب نظر پوری کر چکے، جب وہ فارغ ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض اس ساتھ سعید کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب محبوب بلائیں، کب ہمیں جہاد کا موقع ملے، کب ہمیں قربانی کا موقع ملے، وہ تو منتظر رہتے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور جنگ کے کتنے بھی خطرات کیوں نہ ہوں، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے رویہ میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے پیارے لوگ ہیں۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اور جہاد میں جو اجازت ہوتی ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اپنا وعدہ سچا کرنے والوں کو ان کے سچ کے باعث، جنہوں نے کہا تھا محبوبہ ہماری جان حاضر، جب آئے جہاد کی معاملہ، جہاد کا ٹائم آیا، محبوب کا بلاوا آیا، تو پھر پیٹھ نہیں پھیری، کہا محبوبہ ہم حاضر، جان کیا مال کیا تیرے لیے تو سب کچھ ہے، وہ سچے ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب ہوگا کن کے لیے، جو پیچھے ہم نے ابھی پڑھا تھا، منافقین کو، انشاء او یتوب علیہم، اگر اس کی مرضی ہو یا ان کی توبہ قبول فرما لے، اگر توبہ کریں گے تو وہ تو قبول کرنے والا ہے، اللہ کو تو اپنے بندے بہت پسند ہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ ورد اللہ، اور ناکام لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، الذین کفروا، وہ جو کفار تھے اور کافر بھی ایسے، بغیظہم لم ینالوا خیرا، وہ اپنے غصے میں پیچ و تاب کھا رہے تھے، ان کو غصہ تھا نا بہت زیادہ، غصے سے بھرے ہوئے تھے، مسلمانوں کو دیکھ کے اور غصہ آتا، مسلمانوں کے ہتھیار دیکھ کے اور غصہ آتا۔ لم ینالوا خیرا، تو اس لشکر کشی سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور بچا لیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنگ سے۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب سے جن لوگوں نے کفار کی امداد کی تھی، تو رب کریم نے من اہل کتاب سے جو کی تھی، من سیاسیہم، ان کی قلعوں سے اتار لیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، تو ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، مسلمانوں کا روب، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قیدی بنا رہے ہو۔ یہ بھی واقعہ میری ساری اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہوا ہے، اس لیے میں اس کو وضاحت نہیں کروں گی، یقیناً یاد ہوگا، نگت ہیں بچے، یاد ہے نا؟ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کی مکانوں کا، وَأَمْوَالُهُمْ، اور ان کے مال و متاع کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ ملک بھی تمہیں دے دیے جہاں تمہارے ابھی قدم بھی نہیں پہنچے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور رب کریم ہر چیز پر قادر ہے، اس نے وعدہ کیا اور وعدہ سچ کر دکھایا۔ یا ایھا النبی، اے نبی یہ محترم، قل ازواجک، فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، ان کن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی کی آسائش اور آرام کی خواہاں ہو، وزینتہا، اور دنیا کی زینت کی خواہاں ہو، فتعالین امتکن واسرحن سراحا جمیلا، تو آؤ تمہیں معلومات دے دیتا ہوں۔
सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हें रुखसत कर दूं बड़ी ही खूबसूरती के साथ। उम्महातुल मोमिनीन ऐसे ये दायरा बना के बैठ के, बीवियां थी ना, तो कुछ तलब किया होगा। इतने में हजरत उमर भी आ जाते हैं, हजरत बकर सिद्दीक भी आ जाते हैं। तो बात चल निकली कि ये अज़वाज मुतहरात क्यों बैठी हुई, बात चल निकली ना। तो हजरत उमर फारूक, तो आपको तो अच्छी तरह पता है, हजरत उमर ने सोचा ऐसी बात करनी चाहिए जिससे हजूर हंस पड़े, क्योंकि वो उनकी देख रहे थे ना चेहरा मुबारक। तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी बीवी बिनते खारजा मुझसे खर्चा मांगने की जुर्रत करती ना, तो मैं उसका सर का कीमा बना के रख देता। तो महबूब करीम हंस पड़े और सुकूत तोड़ दिया और कहा, ए उमर, इन्हें देखो ना, ये जो मेरे इर्द गिर्द बैठी हुई हैं, ये मुझसे खर्च का मुतालबा कर रही हैं। तो सिद्दीक अकबर जैसे बाप, उन्होंने अपनी बेटी को थप्पड़ भी रसीद किया, ये भी बाज़ किताबों में मिलता है, बारह समझाया तो जरूर होगा। और हजरत उमर फारूक ने अम्मा हफ्सा को पकड़ा और थप्पड़ मारा कि क्यों आप अपने महबूब से ये सवाल कर रही हो कि खर्चा दें। ऐसे थे वो पेरेंट्स जो ऐसे मशवरे नहीं देते थे बच्चियों को, कागलों को काबू करके रखना तो पैसे ऐसे समेटना तो ऐसे नहीं नहीं, ये तो प्यारे प्यारे से लोग थे। वहीं कुन्ना तुरिदना अल्लाह व रसूला, और अगर तुम चाहती हो अल्लाह को और उसके रसूल को, वद्दारुल आखिरा, और आखिरत के घर को चाहती हो, उम्महातुल मोमिनीन को बताया गया, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनात, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनात मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो बेशक अल्लाह ने तैयार कर रखा है उनके लिए जो तुम में से नेकूकार है, जो अल्लाह और उसके रसूल की ख़्वाहां। ये बात आई, उनके लिए अजर अजीम है। अब दोनों रास्ते, अगर माल चाहिए माल लो और रुखसत हो जाओ। दूसरा तरीका ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की रिजा चाहते हो तो फिर जन्नतें मिलेंगी, अल्लाह और उसके रसूल की रिजा भी मिलेगी। और अजरन अजीम मां कहा गया, या निसा नबी, ए नबी करीम की बीवियों, मैं यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिना, जिस किसी ने तुम में से खुली औतीन ऐसी बात हो जो गैर मुनासिब हो, अगर की खुल्लम खुल्ला की, युदाफ लाल अज़ाब उद्दैफ है, जिस तरह तुम लोगों को यानी अच्छाइयों का बदला दोहरा मिलेगा, तो अगर इस किस्म की बात होगी तो फिर सजा भी दोहरी मिलेगी। क्या मुराद है कि ए पैगंबर की बीवियों, तुम में से जो कोई सरीह नाशाइस्ता हरकत करेगी, वाज़ेह नाशाइस्ता हरकत करेगी, तो उसको सजा भी दोहरी मिलेगी। वकान ज़ालिका अमरुल्लाहि यसीरा, और अल्लाह ताला पर ऐसा करना बहुत ही आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह 21वां पारा भी मुकम्मल हुआ। आज हम 22वें पारे की इब्तिदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूली, और जो तुम में से फरमाबरदार बनी, ये बताया गया उम्महातुल मोमिनीन को और हमें भी सिखाया गया। वो तो ऐसी प्यारी प्यारी सी थी। और जो तुम में से फरमाबरदार बनी रही अल्लाह की और उसके रसूल की, व तामल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, तो और नेक अमल भी करती रही, तो रब फरमाते हैं हम इनको उनका अजर भी डबल देंगे। औरों को एक, लेकिन इनको डबल सजा भी डबल, इनाम भी डबल। और कौन है जो समझदार हो और डबल जो है वो इनाम ना ले। वह आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने उनके लिए उसके लिए जो अमले सालिह करेगी और ये सारे काम, तो बेहतरीन रोजी तैयार कर रखी। ये कौन कह रहे? रब्बी करीम। या निसा नबी, ए नबी की अज़वाज मुतहरात, लस्तुन काहदिम मिनन निसा, सुनो तुम आम औरतों की तरह नहीं, तुम दूसरों औरतों की मानित नहीं हो, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इनित्तक़ैतुन्ना, अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो, फला तख़्दान बिलक़ौल, लेकिन बात का तरीका भी समझाया। ये हम लोगों को भी समझाया जा रहा है कि अगर नामहरमों से बात की बारी आए तो इस अंदाज में नहीं कि वो ऐसे न चाहते मुड़ के आपकी तरफ मायल हो जाए।
या वो समझे कि ये किसी नीयत में किसी गलत नीयत से बुला रही हूँ। कहा कि फला तहदान बिल कौल, ऐसी नरमी से बात ना करो, बारोब के अंदाज से बात करो, क्योंकि फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बी मरद, ये कि जिसके यानी को तमन्ना करने लगे कि वो बेहया, जिनके दिलों में रोग हो, जिनके दिलों में बीमारी, जिसके मन के अंदर गंद बसता हो, तो उनके जो दिल हैं वो आपकी तरफ ऐसे ना समझना शुरू हो जाए कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। यानी अजनबी शख्स से नरम नरम बातें ना किया करो, ताकि वो अशखास जिनके दिल में किसी तरह का मर्ज है कोई उम्मीद ना पैदा कर लें। यत्मा है ना, तो उम्मीद ना पैदा करें। वकुलना कौलम मारूफा, लेकिन बात जब करने की बारी है तो बात करो बावकार अंदाज से, बारोब अंदाज से। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो। ये कौन हुक्म दे रहा है? रब्बे करीम। अब हमारी माओ को भी हुक्म दिया जा रहा है, तो फिर हम लोगों को भी हुक्म दिया जा रहा है। और फिर कहा वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिया, फिर लफ्ज़ ऊला, इस पे आपने ध्यान देना है। और अपनी आराइश की नुमाइश नहीं करो, ये नहीं कहा कि आराइश ना करो, कहा कि आप अपने शोरों के लिए संवरो सब कुछ, लेकिन जो संवरती हो उसकी आराइश ना करो। फिर फौरन ही कहा जैसे साबिका दौर में जाहिलियत में रवाज था ऐसे तुमने नहीं करना। अभी जो बन सवर के गले में दुपट्टा डाल के बाहर जो निकलती हैं, जो खुद को मॉडर्न कहती हैं, कुरान करीम उन्हें जाहिल कहता है। ये देखिए, ऐसे न करो, ऐसी नुमाइश ना करो अपनी आराइश की, जैसे कि जमाने जाहिलियत में रवाज था। और औरत को पागल बनाने के लिए ये जो फैशन के नाम से बाहर लोग ले आते हैं, तो इसमें औरतों का भी कसूर होता है। फिर औरतें ना अपने लिए रहती हैं, ना कोई और अपनी निगाहों में उनकी इज्जत छोड़ता है। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। हमारी मैडम थी, मैडम रिजवाना साहिबा, वो कहते हैं हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, याद रखिए कि कुरान करीम का एक एक बोल सच्चा है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत मॉडर्न और ओवर लोगों को, लड़कियों को पसंद करते हैं। आज भी गैरतमंद लड़कियों को मेजोरिटी पसंद करती है। वो फरमाती थी कि हम लोग यूनिवर्सिटी में थे और हमारा एक साथ क्लास फेलो था, लड़का बहुत खूबसूरत लायक था और बोलता इतना अच्छा था कि ना चाहते हुए उसकी तरफ लोग माइल होते थे। हंसता मुस्कुराता रहता था, खिलखिलाता रहता था। लड़कियां उसके ऊपर बड़ी वार वार थी, जैसे थी जान वार रही होती थी कि किसी तरीके से उसकी तरफ देख तो ले। लेकिन वो कहते हैं कि जब उसके ऐसे शादी के हो दिन बात, जब आखिरी दिन था, आखिरी पार्टी थी, तो सारों ने कहा, उनकी टीचर ने भी कहा कि आपकी लड़कियों से ऐसे बात हुई तो आप इसके साथ शादी करेंगे, इसके साथ, इसके साथ। उसने कहा था नहीं, मैं 2 साल इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ। और उन्होंने उस लड़की का नाम लिया कि इस लड़की ने आज तक किसी की तरफ नहीं देखा, ना ही अपनी जो आराइश थी उसकी नुमाइश की। मैं ऐसी बीवी करूंगा, अगर ये मिल गई तो ठीक, नहीं तो इस जैसे करूंगा। जिनके मैं हवाले अपनी नस्लें करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसी नस्ल हवाले नहीं उस बंदे की करूंगा जो अपनी हिफाजत भी ना कर सके। तो ये जो अब मेरे ऊपर डांवाडोल हो रही है, वो तो हर किसी पे हो सकती है, मैं इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। तो याद रखिए कि जो हया वाले लोग होते हैं वो नसीबों वाले लोग होते हैं। वअक़िम नस्सला, और नमाज कायम करो। व आती न ज़का, और ज़कात दिया करो। व अतिअल्लाह व रसूला, और अताअत करो किसकी? अल्लाह की और उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ताला तो ये चाहता है, क्या चाहता है मौला करीमा? लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत, कि नबी के घर वालों से जो रिज्स है, जो पलीदी है, उसको दूर कर दिया जाए, नापाकी को दूर कर दिया जाए। यहाँ पे अहलल बैत आया, अहले बैत या अहलल बैत, घर वाले, ठीक है।
اس میں تھوڑی سی بات بتاؤں گی کہ اہل بیت میں زیادہ تر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو بیٹی ہیں اما فاطمہ اور حسنین کریمین ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، یہی اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ جو اہل بیت کے تو غلط ہے۔ میں آپ سے یہ بات پوچھتی ہوں کہ آپ کے بچوں کو تو آپ کے شوہر آپ کے سسرالی اپنا کہیں اور آپ کا شوہر آپ کو گھر سے نکال دے تو آپ کے مائنڈ میں کیا جائے گا؟ کیا بیوی گھر والوں میں شامل نہیں ہوتی؟ میرے پاس بہت ساری احادیث ہیں، تو جب ہم لوگ اس کی تفسیر کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ خالی ان کو اہل بیت کہنا، دوسروں کو اہل بیت سے نکال دینا یہ غیر مناسب ہے۔ یہاں پہ بھی واضح طور پہ کہ نبی کے گھر والوں سے اس کو دور کرنا، تو بات تو ساری امہات المومنین کی ہو رہی تھی نا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پوری طرح صاف کر دے، تطہیر کر دے، بالکل پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو، یاد رکھو اللہ کی آیتوں کو اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ گھروں میں پڑھی تو جاتی ہیں نا، تو ان کو یاد بھی کرو، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھنے کی کوشش بھی کیا کرو۔ لیکن یہ تو کن لوگوں کے بارے میں آ رہی ہے؟ پیارے لوگوں کے بارے میں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا لطف فرمانے والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات، مسلمان عورتیں، والمؤمنین، مومن مرد، والمؤمنات، مومن عورتیں، والقانتین، فمبدار مرد، والقانتات، اور فمبدار عورتیں، والصادقین، صادق سچ بولنے والے مرد، والصادقات، اور اسی طرح سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین، صابر مرد، والصابرات، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اور عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعات، اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین، خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقات، خیرات کرنے والیاں عورتیں، والصائمین، اور روزہ دار مرد، والصائمات، روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنے عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور اسی طرح اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد، والذاکرات، اور اسی طرح اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ، رب کہتا ہے اتنے پیارے لوگوں جن کی رب تعریفیں کریں، مرد یہ نہ کہیں کہ عورتوں کے نام ہے، عورتیں یہ نہ کہیں کہ یہ مردوں کے لیے، کہا الگ الگ دونوں کا نام لیا، کہا کہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان پیاری پیاری صفات والے مردوں اور عورتوں کے لیے کیا؟ لہم مغفرہ، مغفرت ہے ان سب کے لیے، اور اجرن عظیما، اور اجر عظیم ہے۔ دنیا کو متاع قلیل کہا گیا، جس کے اینڈ تک آج تک کوئی نہیں پہنچا، اس کو متاع قلیل، اور یہاں تک دیکھیں یہ اجر عظیم پھر کتنا ہوگا۔ وما کان لمؤمن، نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے، ولا مؤمنہ، اور اسی طرح نہ کسی مومنہ عورت کو حق پہنچتا ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کے رسول، امرا، کسی بھی معاملے کا، یکون لہم الخیار من امرہم، تو پھر جب فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا تو کسی اور کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ ومن یعص اللہ، اور جو بھی بندہ نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا
ہو گیا۔ اب فرمانبردار عورتوں مردوں کے لیے انعام، اور جو نہیں فرمانبرداری کرتے، جو نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ کھلی گمراہی میں وہ مبتلا ہیں۔ تو پھر اپوزٹ ہوگا، انہیں جنت تو انہیں جہنم۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور یاد کیجیے جب آپ نے فرمایا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان فرمایا تھا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اور آپ نے بھی احسان فرمایا تھا اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو۔ یہ حضرت زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ کہا وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے دل میں، وَاللَّهُ مُبْدِي، وہ بات جسے رب کریم ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ کو لوگوں کے طعن و تشنیع کا اندیشہ تھا، واللہ احق ان تخشى، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اسی سے ڈرا جائے۔ فلما قضى زید منہا، اور پھر جب پوری کر لی زید نے طلاق دینے کی خواہش، جب زید نے طلاق دینے کی خواہش پوری کر لی، وطرا کہتے ہیں خواہش کو، حاجت کو، زوجنا کہا، لکیلا یکون علی المؤمنین حرج، تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا۔ یہ تو اللہ کی اپنی شان ہے نا، اللہ نے حکم دیا کہ تم اب نکاح کرو زید کی بیوی سے جو آپ کے منہ بولے بیٹھی تھی۔ اس ٹائم ایک رسم تھی جو منہ بولے بیٹی جو ہے ان کو حقیقی بیٹوں کی مانند جانا چاہتا تھا، تو اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ کیا گیا کہ نکاح کر دیا۔ تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ اس عملی سنت کے بعد ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے جو بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ انہیں یعنی اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا پورا ارادہ کر لیں، تو پھر چونکہ وہ منہ بولے بیٹی کی بیوی ہوتی ہیں تو وہ تو نامحرمہ ہی ٹھہری نا ایک قسم کی۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ له، نہیں ہے نبی پر کوئی مضائقہ ایسا کام کرنے میں جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کر دیا ہو۔ اللہ کا حکم ہے، حلال اور حرام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہوتا ہے نا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے ان انبیاء کے بارے میں جو پہلے گزر چکے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو طے پا چکا ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، ویخشون، اور اسی سے ڈرتے ہیں، پیغامات بھی پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا، یعنی معاذ وہ رب کریم سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے جو بیٹے تھے ان کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ شادی کرو، تو ظاہر اس رسم کو خاتمہ بھی کرنا تھا، تو یہ پورا ہو گیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے سارے قربان، ہمارے والدین قربان، ہماری آنے والی نسلیں قربان، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ
याद किया करो, कसरत से याद किया करो। आप कितना याद करते हैं? आप कितना याद करते हैं? कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें। वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, और ये टाइम बताए कि उसकी पाकी, उसकी तारीफ, अल्लाह का जिक्र सुबह भी करो, शाम भी सुबह और शाम दोनों हो गए तस्मीन के, सारा दिन रात करो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, अल्लाह तो वो है जो रहमत नाज़िल फरमाता है तुम पर, और उसके फरिश्ते भी। देखिए कैसे लकी लोग हो तो आप लोग, अल्लाह भी और फरिश्ते भी। व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, और वो तो दुआ करते रहते हैं फरिश्ते, ताकि वो निकाल कर ले जाएं तुम्हें नूर की तरफ, अंधेरों से, यानी अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ ले जाएं। ये तो नसीबों वाले हो ना। वैसे तो किसी को कहना पड़ता है कि दुआ कीजिए, लेकिन जो लम्हा लम्हा अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उनके लिए तो फरिश्ते भी दुआएं करते हैं ना। ये पूरी मेरे पास वजाहत है कि किस तरह वो करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तफसीर पढ़ेंगी तो उसमें मैं मजीद बताऊंगी। वकान बिलमुमिनीन रहीमा, और वो मोमिनों पर हमेशा रहम फरमाने वाले कौन? आपके महबूब, आपके महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तहियतुम यौमा यल्कौनहु सलाम, उन्हें ये दुआ दी जाएगी जिस रोज वो अपने रब्बे करीम से मिलेंगे। वअद्द लहुम अजरन करीमा, तो उनको दुआ क्या मिलेगी? सलाम, हमेशा सलामत रहो। और फिर उसने तैयार कर रखा है, अय्युहन नबी, ए नबी है मोहतरम, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नदीरा, हमने भेजा है आपको, हमने आपको भेजा है सब सच्चाइयों का गवाह बनाकर, खुशखबरी देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, और बर वक्त डराने वाला। वदाइयन इला, और बुलाने वाला किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ बुलाने वाला। इल्लाह बिइज़्निही, अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले आपके महबूब। वसिराजम मुनीरा, और आफताब रोशन कर देने वाला। ये भी देखें, सिराजम मुनीरा, मुनीरा क्या होता है? रोशन कर देने वाला। इसकी भी तफासीर जो उलमाए किराम ने की हैं वो अलग अलग की हैं, यानी चराग रोशन, बुलाने वाले। ये महबूब के नाम मुबारक। व बश्शिरिल मुमिनीन, आप जरा खुशखबरी सुना दे मोमिनों को, बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि अल्लाह की जनाब, कि बेशक उनके लिए अल्लाह की जनाब में बड़ा ही फजल है। वला तो तेल काफिरीन, ना कहना मानो काफिरों का, वल मुनाफिकीन, और ना ही मुनाफिकों का, वदा अदाहुम, और फिर उनकी अजियत रसानी, उनकी परवाह भी न करो। वतवक्कल अल्लाह, और भरोसा कीजिए अल्लाह ताला पर। वकफा बिल्लाहि वकीला, और आपका वकील, आपका कासास अल्लाह काफी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे अपने लोगो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो, सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, फिर तुम उन्हें उनके छूने से पहले, यानी सेपरेट होना, सेपरेट कमरे में ऐसे छूने से पहले तुम उन्हें तलाक दे दो, तो फिर क्या है? उसकी इद्दत नहीं होती। ये वो हुक्म बताया जा रहा है। फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तातद्दूनहा, तुम्हारे लिए उन पर इद्दत गुजारना जरूरी नहीं जिससे तुम शुमार करो, जैसे बेवा की इद्दत होती है या दूसरी शादी के बाद इद्दत होती है, इसके अलग हुक्म होते हैं। और अगर बगैर छुए सेपरेट हो जाए तो उसकी कोई इद्दत नहीं। फमत्तिउहुन्ना वसर्रिहुहुन्ना सराहा जमीला, फिर ये भी कहा उन्हें कुछ माल दे दो। जाहिर है जब तलाक होगी, छुए नहीं, शादी नहीं हुई, रुखसती नहीं हुई, दिल तो टूट जाता है ना, किसी भी अंदाज से, जिस तरफ से भी बेशक टूटा हो रिश्ता, लेकिन कुछ माल दे दो।
پھر انہیں رخصت کرو. ایسے نہیں کہ الزام لگا کہ وہ ایسی تھی تو وہ ایسی تھی، نہیں، آسان طریقے سے رخصت کر دو، بھلے اس کا قصور ہی کیوں نہ ہو. یا ایھا النبی، اے نبی یہ محترم، انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن، ہم نے حلال کر دی ہیں محبوبہ آپ کے لیے آپ کی ازواج جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور آپ کی کنیزیں جو اللہ نے بطور غنیمت آپ کو دی ہیں، وہ بنات عمے کا، آپ کی چچا کی بیٹی، وہ بنات عماتے کا، آپ کی پھپھو کی بیٹی، وہ بنات خالکا، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جیسے ماموں کی ہوتی ہیں، وہ بنات خالاتے کا، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. وامرأۃ مؤمنہ، اگر وہ مومن ہے، اور وہ مومن ہے، وہبت نفسا، اگر وہ اپنی جانیں نظر کرتی ہیں، للنبی آپ کے لیے، ایسے کہتی ہیں شادی کرنا چاہتی ہیں، اپنی جانیں آپ کی نظر کرتی ہیں. ان اراد النبی، اور پھر محبوبہ آپ کا بھی ارادہ بنے نکاح کا، نکاح کرنا چاہیں، این یستنکحا، تو یہ جو ہے آپ نکاح کرنا چاہیں تو یہ اجازت صرف آپ کے لیے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو اجازت ہے صرف آپ کے لیے کہ بغیر مہر کے آپ نکاح کر سکتے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہمیں تو خوب پتہ ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے مسلمانوں پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی کنیزوں کے معاملے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، یعنی کہ مہر دینا ہے تو یہ نہیں، کوئی تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. یہاں کیا پتہ چلا کہ مہر کے بغیر کوئی عورت اب چاہے، اور محبوب کریم بھی چاہیں، تو یہ رخصت حاصل ہے کہ بغیر مہر کی شادی ہو سکتی ہے. یہ صرف اور صرف رسول اللہ کے لیے خاص ہے، باقی مؤمنین کے لیے نہیں. ہاں ویسے اگر کوئی چاہے، مرد عورت، ان کی آپس میں صحیح رضامندی ہو، خوشی سے چاہیں، اگر عورتیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں، تو پھر کوئی حرج نہیں. ترجی، آپ کو اختیار ہے دور کر دیں، من تشاء منہن، اپنی ازواج میں سے جس کو دور کر دیں، آپ کی مرضی. وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اپنے پاس رکھ لیں جس کو، یہ آپ کی مرضی. اللہ اکبر، محبوب کے لیے کیسے انداز ہے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور اگر آپ دوبارہ طلب کریں جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا، تب بھی آپ پر کوئی مذائقہ نہیں، آپ کو اختیار ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، اور اس رخصت سے پوری توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتُهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ آزردہ خاطر نہیں ہوں گی، وہ پریشان نہیں ہوں گی، اور وہ سب کی سب خوش رہیں گی. کس پر؟ جو بھی آپ انہیں دیں گے اس پر وہ خوش ہوں گی. پیار تھا نا سب کو رسول اللہ سے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے من میں دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑا بردبار ہے. لا یحل لک النساء من بعد، اور حلال نہیں ہے آپ کے لیے دوسری عورتیں اس کے بعد. سارے احکام بتا دیے. ولا ان تبدل بہن من ازواج، ورنہ اس کی اجازت ہے کہ آپ ان ازواج سے دوسریوں کو، یعنی بیویوں سے بدل دیں. امہات المومنین کا بھی خیال رکھا نا اللہ نے. ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک، ہاں کنیزوں کا حکم علیحدہ ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کریم کے گھروں میں
یہ نہ داخل ہوا کرو، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں۔ کیونکہ بعض ہوتے تھے نا بیٹھ جاتے تھے، کھانے کا ٹائم آ گیا تھوڑا کھا کے چلے جاتے ہیں، زیادہ دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ تو آپ کو پتہ ہے کسی کے دل نہیں دکھاتے تھے، اللہ کو اپنے محبوب کی عزت کا یا آرام کا بھی خیال تھا، اور مومنوں کو یہ سکھانا بھی مقصود تھا کہ قیامت تک آپ دوسروں کا خیال رکھا کرو۔ کہا کہ نہ داخل ہوا کرو، لا تدخلوا البیوت، نہ گھروں میں داخل ہو، کن کے؟ ان نبی، نبی کے، سوائے اس صورت میں الا ان یؤذن لکم الی طعام، کہ تم کھانے کے لیے تمہیں اجازت دے دی جائے، غیر الناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، یعنی تم کھانے کے لیے اگر وہاں بیٹھے ہو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو کھانا پکنے کا انتظار نہیں کرو۔ ہاں اگر تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ، پھر کھانا کھا چکو تو پھر باتوں کے لیے نہ بیٹھ جاؤ، فانتشروا، فوراً منتشر ہو جائے کرو، محبوب کے اور بھی کام ہے، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ وہاں جا کے ایسے دل لگی کہ دل بہلانے کے لیے باتیں نہ شروع کر دیا کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری یہ جو حرکات ہے نا میرے نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، فیستحیی منکم، وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ تو اس کا تو کسی سے یہ شرم نہیں ہے نا، اسے تو حق بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتے، انہیں تو بتانا ہے نا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم مانگو ان سے کوئی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو یہ امہات المومنین کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم ان سے مانگو کوئی چیز تو پردے کی اوٹ میں مانگو، تو مانگو پردہ کر کے، پس پردہ ہو کر، ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے پاکی ساتھ ہے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ دیکھیے کتنا خیال تھا، وہ ٹھیک ہے مائیں تھی لیکن پھر بھی مرد تو مرد ہوتے ہیں نا۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تمہیں یاد رکھو اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم ان کی ازواج سے، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تم کسی امہات المومنین سے نکاح نہیں کر سکتے، مائیں ہیں نا ہماری۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ عظیم ہے، کہ اگر امہات المومنین سے آپ نے نکاح کیا، ان تبدو شیئا، چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو، او تخفو، یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ صدق اللہ العظیم، یہ پورا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم لوگ کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔